اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں علی رضا لال جی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پی سی این پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، پی ایس این پوڈ کاسٹ میں آج ہم نے مدعو کیا ہے مولانا اصغر شہیدی صاحب کو۔ یہ جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور اس وقت ان کو ایز اے جنرل سیکرٹری انوائٹ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ قومی الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے کیا منشور ہیں، ان کے کیا پلانز ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت قوم کے لیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، جماعت میں جنرل سیکرٹری کی پوزیشن اور پھر اچانک پولیٹکس کی طرف آنے کا پلان کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ اس دنیا میں جد و جہد کرے، کوشش کرے تاکہ پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، سب نے پڑھا ہے، سنا ہے اس بات کو، کہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت کر کے انسان خوشنودی خدا حاصل کرتا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو معاشرتی طور پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری آواز بڑے اور بلند ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مین سٹریم کے اندر آئیں تاکہ ہم اپنے حق اور حقوق کی بات کر سکیں اور اپنی پیغام کو، اور خاص طور کے اوپر قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں ملا ہے، وہ ہم اپنے اس نظریے سے پہنچا سکیں اور بات کر سکیں۔ اور پھر بالآخر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس کا بھی خاطر خواہ کوئی جو ہے کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ جو موجودہ مسائل ہیں، صوبے کے مسائل ہیں، علاقے کے مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو جو ہے اس پہ صحیح طرح سے بات کی جائے، اور کرپشن اور دوسری چیزیں ہیں اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں اور سسٹم اور انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ یہ کچھ چیزیں اس وجہ سے جو ہے ایک اگلا سٹیپ لینے میں ہمت حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے کہا جیسے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کون سے پی ایس سے حصہ لیں گے؟ میں اس وقت دو کانسٹیٹوئنسی سے کھڑا ہوا ہوں، ایک پی ایس 102 سے اور ایک پی ایس 103 سے۔ اوکے، اور دونوں میں آپ جی ابھی تک تو دونوں میں بھی موجود ہیں۔ وہاں پر 103 زیادہ کنسنٹریشن ہے، اور اس کے اندر جو علاقہ تقریباً آتا ہے، آپ سمجھیں کہ جو نشتر روڈ ہے، جو آخان جماعت خانے کا روڈ ہے، اس سے لے کر ہم پیچھے کی طرف اگر آتے ہیں تو وہ جو گارڈن کا اور اس کے بعد پھر سولجر بازار کا جو ایریا ہے وہ مکمل وہ اس طرف آتا ہے۔ لیکن بریٹر روڈ کے جو خراسان والی طرف ہے وہ پی ایس 102 ہے، اور خراسان کے سامنے والا جو روڈ ہے یعنی نشتر پارک والا طرف ہے، پارسی کالونی اس طرف، وہ 103 ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم جب لائنز ایریا، جیٹ لائن ایریا، اے بی سینئر لائن ہے، پی سی ایچ ایس بلاک 1 2 3 ہے، وہ سب جو ہے 103 میں آتا ہے۔ اور 102 کے اندر یہ خراسان والی لائن، آزا خان زہرا، اور پیچھے ہم جاتے ہیں گرو مندر ہے، اور حیدرآباد کالونی ہے، بنوری ٹاؤن مسجد ہے، اس طرف یہ وہ ایریا آتا ہے جو 102 کے اندر آتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو ہے الحمدللہ دونوں کانسٹیٹوئنسی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مینلی تو یہی بات ہوئی کہ ہم اپنے لوگوں کے درمیان ہی ہم دوبارہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، میں نے لفظ دوبارہ استعمال کیا، میں اس کی آگے بعد میں آپ سے وہ کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ نے ان ایریاز کے اندر ایسے کون سے پرابلمز دیکھے کہ آپ کو فیل ہوا، کیونکہ آپ ایک اچھی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، آلریڈی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہاسپٹل آپ کو رن کرنا ہے، بہت سارے دوسرے معاملات ہیں، کمیونٹی کے بہت سارے معاملات ہیں، اور پھر ایک دم سے پولیٹکس میں آنا، ایسے کون سے پرابلمز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس ہونا چاہیے اور ان پرابلمز کے لیے اب ہمیں میدان میں آ جانا چاہیے؟ دیکھیں علی بھائی، دو طرح کے پرابلمز جب انسان صوبائی یا قومی اسمبلی کے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو دو طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک صوبائی اور قومی لیول پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے۔ ایک وہ ایریا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسمبلی میں جا کے آپ کو قانون سازی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی آواز کو اور اپنے نظریے کو، پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہاں پر بات کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو پھر ایک
میجورٹی ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اپنا، لیکن بالآخر ہماری رائے کا اظہار ہونا، ہم اس وقت غائب ہوتے ہیں مین سینیریو سے، ہماری رائے پہنچتی نہیں ہے. ہم صرف جلسے جلوسوں کے ذریعے رائے پہنچاتے ہیں، پریس کانفرنس کے ذریعے رائے پہنچاتے ہیں. وہ بھی اپنی جگہ مفید ہے، لیکن یہ اس وقت زیادہ مفید ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے افراد ایوانوں میں بیٹھے ہوں اور وہاں تک رائے پہنچائیں. دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مقامی لیول کے اوپر، کہ جو کاؤنسلرز اور لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، وہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام نہیں ہوتا ہے، لیکن ایم این اے ایم پی اے ان لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان کاموں کی انجام دہی کو یقینی بنا سکتا ہے. اس وقت اگر آپ علاقے کے اندر دیکھیں تو خود سولجر بازار اور لائنز ایریا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ گیس کی مسائل کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ان گیس کے مسائل میں دو طرح کے مسائل ہیں. ایک گیس کے مسائل ہیں کہ جو کمی گیس ہے اور اس کے پیچھے جو دوسرا بحران ہے. ایک ہے جو لوکلی طور کے اوپر افراد نے کرپشن کر کے لائنیں کھودی گئیں، لائنیں ڈالی گئیں، اور اس کے اندر جو ہے پھر اس کو صحیح طرح سے نہیں بچھایا گیا، اور اس کے اندر پھر پانی کا آ جانا، بھی مسائل پیدا ہونا، مشکلات پہنچنا. یہ صرف سولجر بازار نہیں، لائنز ایریا بلکہ پی سی ایچ ایس سب جگہ کے یہ ایریا ہمیں نظر آتا ہے، یہ مسائل ہیں. اس کے بعد آپ خود مشاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ لائنیں بچھا کر چھوڑ دی گئیں، اور سڑک جو ہے بنا لے گا کوئی، اور شاید یہ تھا کہ محرم میں بن جائیں گی، لیکن محرم میں بھی نہیں بنی. آپ نے دیکھا بہت مشکلات جو ہے اس کے اندر ہوئیں، اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کے درمیان رفٹ رہا. یہ مسائل ہیں. پھر آپ خود دیکھیں کہ ان علاقوں کے اندر جو ایک دیکھا جائے تو بڑی معمولی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اتنی اہم ہو جاتی ہے جب میرے اور آپ کے ساتھ پیش آتی ہے. وہ کیا پیش آتی ہے؟ اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم آپ دیکھیں کتنا یہ بڑھ گیا ہے، اور کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ سارے علاقے، پوری جو میں آپ سے پورے کراچی میں ہے اور ہماری اس کانسٹیٹیونسی کے اندر بھی موجود ہے. یہاں پر اس چیز کی روک تھام کی جا سکتی ہے. پورا اس کی ایک پلاننگ اس کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر ابھی بھی، تاکہ ہم جب اگر آتے ہیں تو جو بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ مل کے اس کاموں کو کیے جا سکے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بڑھتا ہوا رجحان ہے ڈرگس کی طرف، الکوہل کی طرف، اور دوسری بدکاریوں کی طرف، اور دوسرے مسائل کی طرف، بچوں کے انحرافات اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے خاص طور پہ. تو اگر یہ اس علاقوں سے نہیں ختم کیا جائے، ان چیزوں کو نہ کیا جائے، تو ظاہر مشکلات ہیں. تو یہ لوکل چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کے مسائل ہیں. تو بیسک چیزیں یہ کچھ ہیں. پھر یہاں پر جو آپ ایڈمنسٹریٹولی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کنسٹرکشنز کے ایشوز آتے ہیں، بہت سارے مارکیٹ کے اندر جو مسائل، تجاوزات اور بہت ساری سی چیزیں آتی ہیں کہ تجاوزات ہٹا تو یہ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کا نیم البدل نہیں جاتا. تو جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ اور مر جاتا ہے. تو ہمیں اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وہاں سے ان تجاوزات کو ہٹاتے ہیں تو ان کو آلٹرنیٹ کیا دیا جا رہا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں. پولیٹکس میں آنا، جماعت کو چلانا، دو الگ چیزیں بالکل. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلریڈی ان علاقوں سے مختلف لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، جیسے سرور بھائی، شاکر بھائی، مائی سیلف، ہم لوگ سب نے اس میں بڑی محنت کی ہے. وہ سینیریوز اور آج کے سینیریو میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ کھڑے ہو جائیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی کرپشن ویسے ہی ہے، جس نے جیتنا ہے اسے جتا دیا جائے گا. جی. تو پھر ہم بار بار اس چیز کے اندر کیوں آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ جی. بہت اچھا آپ نے بات یاد دلائی. بلکہ میں سب سے پہلے یاد کروں غلام عباس پنجوانی علامہ بھائی، بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پہلا قدم رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. انہوں نے پہلا قدم رکھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مولانا جعفر سبحانی صاحب بھی اس علاقے سے جو ہے انہوں نے انتخابات میں شرکت کی. اس کے بعد شاکر بھائی نے کیا، اس کے بعد سرور بھائی نے، اس کے بعد آپ نے کیا، اس کے بعد سرور بھائی نے کیا. دیکھیے یہ خود ایک ہمارے معاشرتی شعور کے بڑھنے کا، عروج پہ جانے کا سبب ہے. یعنی ہر انسان کا اپنی جگہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کا بھی کنٹریبیوشن، سرور بھائی کا بھی کنٹریبیوشن، شاکر بھائی کا، مولانا جعفر سبحانی صاحب کا، غلام عباس پنجوانی صاحب کا، اور جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے اس میں کام میں حصہ لیا، سب کا یہ ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنی آواز کو پہنچانا، اپنے کام کو انجام دینا. بعض جگہ آپ نے بھی مثال سنی ہوگی کہ وہ چڑیا جو آتش نمرود پر آ رہے تھے،
اور وہ اپنے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر آ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اللہ نے فرشتے کو بھیجا پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا ہے, کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو, کیا تمہارے اس پانی کے قطرے سے آتش نمرود بجھ جائے گی؟ کہاں مجھے پتہ نہیں بجھے گی. لیکن قیامت میں جب پروردگار مجھ سے پوچھے گا کہ میرے نبی کو جلایا جا رہا تھا کہ تم نے کیا کیا, تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے بساط میں یہ تھا کہ میں پانی کا ایک قطرہ اس پہ ڈالوں اور میں نے کیا. آج ہماری بھی یہی مثال ہے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, ذمہ داری انجام دینا نہ ہوتا, تو کربلا میں 72 لاکھ کی 1.25 لاکھ کی فوج کے سامنے کبھی نہ کھڑے ہوتے. بولیں گے بھئی کہاں پہ یہ 72, کہاں پر یہ 1.25 لاکھ کا مجمع. ذمہ داری, الہی ذمہ داری. جماعت کی بھی ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی قوم کو ایک مرحلے سے اگلے مرحلے, اور اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف ہم لے کر جائیں. وہ بھی ایک اپنی ذمہ داری تھی, اور الحمدللہ اس میں کوشش کی گئی خلوص نیت سے. اور یہ بھی ایک میدان ہے اس سے بڑھ کر. دیکھیں وہ جماعت, ہم سب ایک کمیونٹی سے ہوتے ہیں, تو وہاں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, انتخابات ہوتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ سپورٹ رہتا ہے سب کا. کوئی بھی آتا ہے اس کو سپورٹ ہوتا ہے. یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو وہاں پر ہے. لیکن یہاں ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ سینیریو آپ دیکھتے ہیں, اور جو بھی پولیٹکس ہوتے ہیں. دیکھیں ہار اور جیت تو پروردگار اس کا نتیجہ ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور ہم خلوص نیت سے کریں کوشش, صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ کام کریں, پھر باقی اللہ مالک ہے, اس کا دیکھا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 102 سے بھی حصہ لے رہے ہیں, 103 سے بھی حصہ, دونوں طرف پبلک کا جو رجحان ہوگا, جو ہمارے لوگ ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں؟ آپ نے یقیناً جب الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے تو آپ نے پلان کیا ہوگا کہ بھئی مجھے اتنے ووٹ مل جائیں تو ہم ایک اچھی پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 102 میں جب آپ MWM سے حصہ لے رہے ہیں تو وہاں ہمارے پاس کتنے ایسے ووٹرز ہیں؟ کیونکہ ابھی ینگ ووٹرز بھی کافی انڈکٹ کیے گئے ہیں, دونوں طرف 102 میں بھی انڈکٹ ہوئے ہیں, 103 میں بھی. تو آپ 102 کو, پہلے ہم 102 کی بات کرتے ہیں پھر 103 کی بات کرتے ہیں. تو 102 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹرز ہمارے پاس کتنے ہونے چاہیے کہ جو ایک سفیشینٹ مقابلہ جسے ہم کہیں کہ جی ایک زبردست مقابلہ ہم دے سکیں؟ ہمارے پاس 102 کے اندر جو ہے, اگرچہ کہ ہماری تعداد اتنی نہیں جتنی 103 میں ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہمارے پاس تقریباً 25 سے 30 ہزار ووٹ ہمیں اگر اس میں پڑتے ہیں تو ہم وہاں پر وننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. یہ ایک اہم چیز وہاں پر ہے. اچھا, وہاں پر صرف اہل تشیع نہیں بلکہ اہل تسنن کے ساتھ اتحاد بھی وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے تمام چیزوں کے اوپر, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پر چیز ہوگی. تو اس کے ساتھ جو ہے یہ امید بن سکتی ہے کہ وہاں سے بھی سیٹ نکالی جا سکتی ہے, وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اس کے اندر. اچھا, آپ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جیسے MQM ہے, پیپلز پارٹی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً اپنی تیاری کے ساتھ اتریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار, تو ایک ہی کانسٹیٹیوشن میں اتنے لوگ ہوں گے آپ کے پاس؟ میں علی بھائی یہ بتاؤں, جو پچھلا بھی جس میں سرور بھائی نے کیا, ٹھیک ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ ایک الیکشن میں 30 25 30 35 33 ہوتے ہیں. ابھی ہماری ایک کانسٹیٹیوسی کے اندر 30 افراد ہیں, ایک میں 33 افراد ہیں. سرور بھائی الحمدللہ پچھلی دفعہ 4تھے نمبر پر آئے تھے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھیں 30 افراد میں سے 4تھا آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑی بات ہے, ایک بڑا کام ہے. اس کا مقصد کہ ہماری عوام نکلی, ہاں تھوڑی سی اور محنت کرتی اور نکلتی تو یہ چیز نتیجہ دے جاتی, بالکل دے جاتی, بالکل دے جاتی. چاہے وہ آپ کا معاملہ ہو, چاہے شاکر بھائی کا معاملہ ہو. اصل میں ہوتا ہے کہ نکلنا, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی گھر کی مثلا میں چلا گیا تو وائف نے بولا کہ ہاں نہیں اب میری کیا ضرورت ہے, بیٹے نے بولا, بچی نے بولا, نہیں, ہر ایک ایوری ووٹ کاؤنٹس, ایوری ووٹ کاؤنٹس. ٹھیک ہے نا, یہی ایک سر ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر 4 ووٹ ہیں, 5 ووٹ ہیں, اگر ہم 5 جا کر ووٹ دیں گے تو ہمارا بندہ کامیاب ہوگا. اور اگر نہیں بھی ہوا تو کم سے کم ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری. کل کو یہ افسوس نہیں رہے گا ارے کاش یہ بھی چلے جاتا, وہ بھی چلا جاتا, میں اپنے پڑوس کو بول دیتا. یہ اہم نقطہ ہے. اصل میں گھر سے نکل کے پہنچنا, ٹھیک ہے, یعنی میدان میں آنا, اپنے آپ کو پیش کرنا کہ ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ سب یعنی جو
جو پہنچتا ہے نا اسمبلی میں وہ اکیلا نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے, پورے لوگوں کے ساتھ وہ پیچھے پورا اس کا سپورٹ ہوتا ہے. ایوری ووٹ کاؤنٹس, ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے سپورٹ ہے, ایک ایک ووٹ اس کا ساتھ ہوتا ہے. یہ اہمیت رکھتا ہے. اور آج اگر ہم, چاہے وہ 102 ہو چاہے 103 ہو, اگر ہم یہاں سے اگر افراد آتے ہیں احساس ذمہ داری کرتے ہیں جیسے پچھلے سالوں میں کیا, میں کہوں اس سے تھوڑا ڈبل کر لیں, ٹھیک ہے نا. یعنی گھر کے اگر کچھ لوگ رہ گئے تھے تو اب گھر میں کوئی رہنا نہیں چاہیے. یعنی ہر شخص کو جو 18 سال کا ہے, رجسٹرڈ ووٹر ہے, اس کو حتماً جو ہے میدان میں آنا چاہیے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو چاہے ضعیف ہو, اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ اسے پہنچنا چاہیے اور اپنے قریبی جو بھی انتخابی حلقے میں جا کر وہاں پر وہ ووٹ دے. یہ ہے. اس میں آپ کو شاید معلوم ہوگا, اس کے اندر یقیناً آپ کو عوام کی نالج کے لیے, کہ 103 کے اندر ہمارے پاس تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اگر ہم کنزرویٹیولی بھی دیکھ لیں کہ نہیں آپ بہت خوش آئند اس کی بات کر رہے ہیں, کنزرویٹیو بہت احتیاط کے ساتھ ہی بات کریں تو 75 سے 80 ہزار ووٹ ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ جو جیتا ہے وہ کتنے ووٹ سے جیتا ہے؟ 27-27.5 ہزار ووٹ سے جیتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اگر ہمارے افراد میدان میں آ جائیں تو وہ ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ایک وجود ہے یہاں پر, ہماری ایک سے ہے. یہ جو لوگ ہمارے بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, صرف محرم اور رمضان کی بات نہیں ہے بلکہ پورے سال کی, اس علاقے کے افراد کی, کہ ہم اتنے افراد یا موجود ہیں تاکہ ان کی کاموں کی طرف بھی حکومت, صوبائی حکومت جو ہے وہ توجہ دے سکے. بالکل ایسے ہی. یہ اہم ہے. آپ سامنے آئیں گے, ایک دن زحمت کا ہے, ایک دن زحمت کا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کے نتائج انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے کہ بھائی آپ میدان میں نکلے تو آپ کو اس کا نتیجہ یہاں پہ مل رہا ہے. تو اگر آپ کنزرویٹیولی اگر دیکھ لیں کہ 70,000 ووٹ بھی ہیں تو اگر آدھے افراد بھی آتے ہیں تو ہم وننگ پوزیشن پر آتے ہیں. لیکن میں پھر درخواست کروں گا کہ یہ اس چکر میں نہ رہے کہ آدھے میں جاؤں گا, علی بھائی جائیں گے, جائے نہیں, میری اپنی ذمہ داری ہے. جیسے ہر ایک کو اپنی نماز پڑھنی ہے, بالکل ایسے ہی. دوسرے کی نماز پڑھنے سے میری نماز ادا نہیں ہوگی, تو میرے ووٹ کی میری ذمہ داری ہے, آپ کی ووٹ کی آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. ناظرین, ایز اے PCN پلیٹ فارم ہم نے آغا صاحب کو انوائٹ کیا آج خاص طور پہ کہ آج اپنے بارے میں ہمیں بتائیں. اب ہم آغا صاحب سے بات کریں گے. آغا صاحب, آپ کا دیکھیں, جب انسان الیکشنز کے اندر آتا ہے, مقابلے کی نیت کرتا ہے, تو وہ اپنا پیچھے منشور لے کے آتا ہے, میری یہ طاقت ہے, میں یہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ کا بھی یقیناً کوئی منشور ہوگا, تو پلیز اگر کوئی منشور ہے تو آج یہ بہترین موقع ہے کہ PCN کے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, تقریباً ہر گھر میں اس وقت PCN موجود ہے, تو پلیز آپ اس کے بارے میں. ماشاءاللہ, PCN کی اپنی بڑی خدمات ہیں اور سال کے اوپر یہ محیط ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو ایک صحیح اور سالم نشریات دی, پروگرامز دیے, جس سے ماشاءاللہ بچوں کی تربیت کے اندر والدین کو, اور خود والدین کے لیے, بزرگوں کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ PCN بنا کے جس کے ذریعے جو ہے کام کیا جا سکے. دیکھیں, یہاں پر ہم نے اپنے نصب العین میں جو ہمارا ویژن ہے ایک کمپریہنسو رکھنے کی کوشش کی ہے, کہ جس کے اندر ہے کہ الہی اور قومی فرائض کی روشنی میں عوامی خدمت, مضبوط قانون سازی کے ذریعے مثبت تبدیلی اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا. یہ ہمارا مین فوکس ہے کہ اس کے اطراف میں ہمارے اغراض و مقاصد اس کے اندر ہوئے. اغراض و مقاصد میں کیا ہے؟ معاشرے میں انصاف اور مساوات کی فراہمی کرنا. انصاف, بے انصافی جو ہو رہی ہے, چاہے وہ کورٹ آف جسٹس میں ہو رہی ہو, چاہے وہ معاشرے کے دوسرے مسائل میں, اقتصادی مسائل میں ہو, جہاں پر ناانصافیاں ہیں وہاں پر اپنی آواز کو پہنچانا اور وہاں اس کے لیے کام کرنا. الہی اور انسانی اقدار جو مرتی جا رہی ہے اسے زندہ اور احیا کرنا. غریب اور پسماندہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اقدامات. نوجوانوں کے لیے معیاری اور سستی تعلیم اور ملازمت کے مواقع فراہم کرنا. خواتین کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کوشش کرنا. صوبے اور بالخصوص انتخابی حلقوں میں امن و امان کی صورتحال اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنا.
شہریوں کو پانی، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے صوبائی انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا. جو انفراسٹرکچر کمزور تھا اس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اخلاقی اور مالی بدعنوانیوں اور صوبے میں رائج اقربا پروری کا کلچر پسماندگی کا اصل سبب ہے، اسے خاتمے کی کوشش کرنا. یہ وہ چند 8 ایسے نکات ہیں اس کے اندر کہ جس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور مجموعی طور کے اوپر اس کے اوپر کام کیا جائے گا. کام بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے اس کو جو پہلا ہی چیز ہے کہ جو ناانصافیاں اور سماجی جیسے کہہ رہے ہیں غیر عدالت اور ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارا جسے کہتے ہیں کہ جو سلوگن ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، کہ جس لیول پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا جو آپ اسی وقت جواب دے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے شخص کو ایوان میں پہنچائیں اور وہ آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا سکے ان بالا ایوانوں میں. یہ ایک اہم چیز ہے. جہاں تک ایک آخری درخواست ہے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ کوئی توقع نہیں سوائے ایک کے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں، خود بھی اپنے اطراف میں ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں، محلے میں افراد ہیں، اگر ان لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے اپنی گاڑی استعمال کریں، ان کی مدد کریں کہ وہ انہیں پہنچائیں، اور ووٹ دیں. کسی ایک ووٹ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں میرے ووٹ دینے سے کیا فرق پڑے گا، میرے ووٹ دینے سے کیا فائدہ ہوگا. نہیں، اگر ابابیل یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ایک چھوٹے سے کنکر سے ابرہہ کے ہاتھی کو کیا ہوگا، تو کبھی بھی ابرہہ کا لشکر ختم نہیں ہوتا. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اتنی مؤثر تھیں کہ ہر ایک اپنی جگہ پر اس نے اثر دکھایا. ایک ایک ووٹ جو ہے وہ اپنا اثر دکھا سکتا ہے اگر ہم سب باہر اور اجتماعی طور پر نکلیں اور ہماری قوم نکل آ جائے نا. دوسرے بھی انشاءاللہ ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے علاقے میں جو ہمارے بوری حضرات ہیں، ہمارے آخانی حضرات ہیں، ہمارے میمن بھائی ہیں، دوسرے ہمارے برادران اہل سنت ہیں، سب سے ہماری انشاءاللہ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ مسئلہ علاقے کا ہے، یہ مسئلہ کوئی مذہبی اس کا نہیں ہے، یہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ یہ اس کا ماننے والا اس کا ماننا نہیں. آپ نے ہمیشہ پچھلے سالوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اہل سنت نے بھی یہاں پر مقابلہ کیا ہے گزشتہ سالوں کے اندر، حتیٰ یہاں پر ہماری قوم نے دیوبندی افراد کو بھی حمایت کی ہے. کیوں؟ اس بات پر حمایت کی ہے کہ کیونکہ وہ یہاں کے اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. آج ہم یہ ہمارا سارا علاقہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ PS 102 ہو چاہے 103 ہو، اس میں ہم باہر نکلیں اور ووٹ دیں جو ووٹ کا صحیح حقدار ہے. بس یہی میری ایک گزارش ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تمام حضرات جو باتوں کو سن رہے ہیں وہ باہر نکلیں گے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ مینار پر یعنی ٹاور پر اگر 103 میں ہے اور 102 میں اگر ہے تو خیمے پر ووٹ ماریں گے اور تھپا ماریں گے. انشاءاللہ آقا بہت ضروری تھا یہ ایک آپ سے بات چیت کرنا کہ ہماری طرف سے یعنی کہ قوم بحیثیت قوم کھوجا اسنا شریک قوم کی طرف سے تمام لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، سسٹمز کے اندر آئیں. اور اب سسٹمز میں آنے کا ایک ہی موقع ہے. آغا صاحب میدان میں آ گئے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کون آئے گا. بھائی ہمارا بولنے والا تو کوئی ہونا چاہیے. میں ایک علی بھائی یہاں پہ معذرت آپ کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں خود علی بھائی آپ اس میں شریک رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ احساس ہے کہ کتنا ضروری ہے. بالکل صحیح بات کہ اگر ہم اس باتوں میں اقدام نہ کریں، لوگ یہی سوچتے رہے ہیں ہم جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. نہیں، میدان میں آنا ضروری ہے. آپ بھی اسی نیت سے آئے، خلوص نیت سے آپ نے کیا. سرور بھائی، شاکر بھائی، غلام عباس پنجوانی بھائی، سب نے اسی وجہ سے کیا. اور آج جو ہماری قوم ہے اس میں ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اور یہ موقع ہے ہمیں اپنے آپ کو منوانے کا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم آپ کو تسلیم کیا جائے تو آپ کے لوگ میدان میں آ چکے ہیں. خوف نہیں ہے کہ کوئی چور ہے، چوراٹیا ہے، کوئی روڈ چھاپ بندہ ہے. ایسے لوگ متدین لوگ آ رہے ہیں میدان میں، علماء آ رہے ہیں میدان میں کہ اب آپ کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ میدان میں آئیں. آپ لوگوں کا میدان میں رہنا بہت ضروری ہے.
آغا صاحب نے تو اپنی پوری ایفرٹس کریں گے، یقیناً ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ پوری طرح سے ایفرٹس کریں گی، لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، لیکن بحیثیت قوم اب ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ آغا صاحب اگر اس وقت میدان میں ہیں تو ہمیں قدم بقدم ان کے ساتھ رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس بات پہ شرمندہ ہوتے رہیں کہ یار ہماری قوم نہیں آئی، ہماری قوم نہیں آئی. اور جب قومیں میدان میں نہیں اترتی نا تو ناکام ہو جاتی ہیں، انہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اپنی حیثیت منوانی ہے تو آج ووٹ سے منوا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.